کہ بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے نبی اگر اللہ نے آپ کو نہیں بتایا تو ہمارے نبی نہیں بتا سکے، اور بہت سی بڑی بڑی باتیں بھی ہمارے نبی نے بتا دیا جب اللہ نے آپ کو مطلع کر دیا، اور غیب کا جب علم آپ کو اللہ نے عطا کر دیا، بہت ساری پیشین گوئیاں جو قیامت سے متعلق ہیں اور آگے آنے والی بہت ساری چیزیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اللہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پہ کسی کو مطلع نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر رسول میں سے جس کو چن لیتا تھا۔ بتائیے کیا خیال ہے اب آپ کے بارے میں؟ اس آیت کا کیا جواب دیں گے آپ؟ تو یہ آیت کریمہ آپ یاد کر لیجئے کہ اللہ فرماتے ہیں انک لا تسمع الموتى، اے نبی آپ مردوں کو کچھ نہیں سنا سکتے، وما انت بمسمع من فی القبور، میرے بھائیوں کہ جو قبروں میں چلے گئے وہ کسی کی پکار نہیں سن سکتے، کسی کی فریاد نہیں سن سکتے۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد اور پاور بڑھ جاتا ہے، اور پاور بڑھ جاتا ہے، یہ عجیب دھاندلی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے لوگوں کو جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ انہیں حیادار عورت جو ہوتی ہے، پردے دار عورت ہوتی ہے، اس کو آپ دیکھیں گے جو حیا والی ہوتی ہے وہ کنارے سے چلتی ہے، لجاتے ہوئے، شرماتے ہوئے۔ اور میرے بھائیو شرم و حیا میں نے پہلے کہا سب کے لیے ضروری ہے اور عورتوں کے لیے زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ حیا یہ ایمان کا حصہ ہے، الحیاء من الایمان۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر حیا ختم ہو جائے تو تمہاری رسی ڈھیلی ہے، جو چاہو کرو۔ حیا اگر مر جائے، حیا ختم ہو جائے، جو چاہو کرو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الحکیم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ 20ویں پارے کی تلاوت ہم نے سنی۔ اسی پارے سے کچھ منتخب آیات کی مختصر تشریح اور تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو ہے کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ یہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ بات میں بارہا بیان کر چکا ہوں مختلف آیات کی تفسیر میں کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے، وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا الا یہ کہ اپنے رسولوں میں سے جسے منتخب کر لیتا ہے اسے غیب کی کچھ باتیں بتا دیتا ہے، اور جسے اللہ غیب کی بات بتائے وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔
ہمارے وہاں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبروں کو علم غیب عطا ہوا تھا، حالانکہ پیغمبروں کو غیب کا علم عطا نہیں ہوا تھا۔ اللہ جل شانہ کچھ باتیں غیب کی انہیں بتا دیتا تھا تو وہ اپنی امت کو، اپنی قوم کو بتا دیتے تھے، اور جو بات انہیں نہیں بتائی جاتی تھی وہ نہیں بتا پاتے تھے۔ ہمارے نبی آخر الزماں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سے مسلمان بھائیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ آپ کو کلی علم غیب عطا ہوا تھا، ما کان و ما یکون، جو چیز ہو گئی اور جو ہوگی ساری باتوں کا علم آپ کو عطا کر دیا گیا تھا۔ اب ایک ہوا کھڑا کرتے ہیں کہ علم غیب دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علم غیب عطائی اور ایک علم غیب ذاتی۔ تو آپ کا علم غیب جو ہے وہ عطائی تھا، لیکن آگے جب اس کی تشریح کرتے ہیں تو بتاتے ہیں کہ ما کان و ما یکون، جو کچھ ماضی میں ہوا اور جو آگے مستقبل میں ہونے والا ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کا علم آپ کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ تو پھر یہ بتائیے کہ آخر یہ علم آپ کو کب عطا ہوا؟ کیا جس وقت آپ کو نبوت ملی اس وقت یہ علم آپ کو عطا ہوا، کہ پیچھے کیا ہوا اور آگے کیا ہونے والا ہے؟ تو پھر جبریل کے آنے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہ جاتا ہے کہ جبریل آپ کے پاس جو وحی لاتے تھے یا غیب کی باتیں بتانے کے لیے آتے تھے، اگر اللہ بتانا چاہتا تھا تو پھر جبریل کے آنے جانے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں رہ جائے گا۔ اور اگر وفات کے وقت، جیسا کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وفات سے پہلے آپ کو ہر چیز کا عالم بنا دیا گیا تھا، آپ مرض الموت میں مبتلا ہیں، بے ہوشی کی کیفیت ہو جاتی تھی، جب آپ پہ پانی کے چھینٹے مارے جاتے تھے اور آپ ہوش میں آتے تھے تو یہی سوال کرتے تھے کہ کیا نماز ہو گئی، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ آپ کو بتایا جاتا تھا کہ نہیں، ابھی آپ کا لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ تو آپ کہتے ابو بکر کو بولو وہ میری جگہ پہ امامت کروائیں۔ اگر آپ کو اس وقت بھی غیب کا سارا علم عطا ہو جاتا تو کم از کم یہ آپ کو علم ہو ہی جاتا کہ جماعت مسجد میں ٹھہری یا نہیں ٹھہری، نماز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اتنی دلیلیں ہیں کہ بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں ہمارے نبی، اگر اللہ نے آپ کو نہیں بتایا تو ہمارے نبی نہیں بتا سکے، اور بہت سی بڑی بڑی باتیں بھی ہمارے نبی نے بتا دیا جب اللہ نے آپ کو مطلع کر دیا، اور غیب کا جب علم آپ کو اللہ نے عطا کر دیا، بہت ساری پیشین گوئیاں جو قیامت سے متعلق ہیں اور آگے آنے والی بہت ساری چیزیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ اللہ عالم الغیب ہے، اپنے غیب پہ کسی کو مطلع نہیں کرتا، الا من ارتضی من رسول، مگر رسول میں سے جس کو چن لیتا تھا۔ اب دیکھیے ہمارے نبی کو اللہ نے چنا، بہت ساری غیب کی باتیں آپ کے حوالے کی اور بہت سی نہیں بھی کی۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا، جوتے میں گندگی لگی ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں، جبریل آ کے بتاتے ہیں تو آپ کو علم ہوتا ہے۔ آپ کی زوجہ مطہرہ پہ ابھی اس سے پہلے سورہ نور کی جب آیتوں کی ہم نے تفسیر کی تھی، آپ کو بتایا تھا عفق کا واقعہ، جب بہتان اور الزام لگا تھا، 1 مہینہ تک آپ پریشان ہیں، لیکن آپ کو اس کا علم نہ ہو سکا جب تک وحی نہ آئی کہ آپ کی بیوی بری ہے یا نہیں۔ آپ کی بیوی کا ہار کھو جاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں، ہودج اٹھا کر کے لوگ اونٹ پہ رکھ دیتے ہیں یہ سمجھ کر کہ اس میں حضرت عائشہ موجود ہیں، جبکہ وہ اس میں موجود بھی نہیں تھی اور قافلہ چل پڑتا ہے۔ کم از کم اگر غیب کا علم ہوتا تو ہمارے نبی وہاں قافلے کو روک دیتے کہ ابھی عائشہ یہاں موجود نہیں ہے ہودج میں، قافلہ روک دیا جائے۔ ایک کالی کلوٹی عورت مسجد نبوی میں جھاڑو لگایا کرتی تھی،
اچانک آپ مسجد میں تشریف لاتے ہیں، ایک مرتبہ دیکھتے ہیں عورت نہیں ہے صفائی کرنے والی، پوچھتے ہیں وہ کہاں گئی؟ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول رات میں اس کی وفات ہو گئی۔ آپ کہتے ہیں ہلا آذنتمونی، تم نے مجھے کیوں نہیں انفارمیشن دیا، مجھے کیوں نہیں بتایا، اتنی بڑی بات ہو گئی۔ لوگوں نے سوچا اللہ کے رسول رات کا معاملہ تھا، تاریکی تھی، ہم نے سوچا آپ کو کیا ڈسٹرب کریں، آپ کو کوئی نقصان بھی راستے میں پہنچا سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ہم نے آپ کو زحمت نہیں دی، ہم نے دفن کر دیا۔ آپ نے کہا چلو اور اس کی قبر مجھے بتاؤ، اور آپ وہاں تشریف لے گئے اور جا کے وہاں پہ آپ نے جنازے کی نماز پڑھی۔ 70 قرہ کا واقعہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، 70 بڑے بڑے قاریوں کو آپ نے بھیج دیا تھا۔ آپ کو پتا ہوتا کہ اتنا بڑا حادثہ ہونے والا ہے تو ہمارے نبی اتنے بڑے بڑے قرہ اور علماء کو نہ بھیجتے۔ حضرت عاصم ابن ثابت کو ایک جاسوسی ٹکڑی دے کر کے آپ نے بھیجا تھا، 10 آدمیوں کی ٹکڑی تھی۔ آگے چل کر کے ایک جگہ لوگوں نے گھیر لیا، دشمنوں نے، اور 7 کو شہید کر دیا، صرف 3 بچے۔ اور پھر اسی میں سے حضرت خبیب بھی تھے، اور حضرت عاصم نے مرتے مرتے یہ قسم کھائی تھی کہ اللہ میری لاش کو کوئی مشرک ہاتھ نہ لگائے۔ پورا واقعہ جس کو سریہ عاصم بن ثابت کہا جاتا ہے۔ اگر ہمارے نبی کو غیب کا علم ہوتا تو کم از کم آپ یہ جاسوسی جماعت، جاسوسی ٹکڑی نہ بھیجتے۔ کتنے ایسے واقعات ہیں بھرے پڑے، سینکڑوں واقعات۔ ابھی ہم نے انبیاء کے واقعات آپ کو بتائے، حضرت یوسف اور یعقوب کا واقعہ ہم نے بتایا، ایسے بہت سارے واقعات اللہ نے جب اپنے نبی کو بتائے اور یہ کہا یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیھا الیک، ہم اسے آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، تب آپ جان پاتے ہیں۔ یعنی جب تک ہم نہیں آپ کو بتاتے ہیں اے نبی، آپ نہیں جان پاتے۔ پچھلے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کن کن قوموں کے پر عذاب آیا، یا کس کے ساتھ کیا ہوا معاملہ، اگر اللہ کہتے ہیں ہم نہ بتاتے، وہی نہ کرتے، تو اے نبی آپ نہیں جان پاتے۔ آج ہمارے وہاں بہت سے کاہنوں اور نجومیوں کو بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ غیب جانتے، بہت سارے لوگ ان کو ہاتھ دکھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ یہ کاہن، یہ نجومی، یہ شعبدہ باز، یہ رمال، یہ جفار جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ وہ غیب جانتے ہیں، میرے بھائیو غیب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ اسی لیے کائنات کے امام مدنی سردار فرماتے ہیں من اتا کاہنن او عرافا، جو کسی کاہن کے پاس جائے یا نجومی کے پاس جائے، فصدقہ بما یقول، جو وہ کہتا ہے اس کی باتوں کی تصدیق کرے، لم تقبل منہ صلاۃ 40 یوما، 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں ہوتی۔ بہت سارے لوگ مذاق میں چلے جاتے ہیں ہاتھ دکھانے کے لیے کہ ذرا دیکھیے میرے ہاتھ کی لکیریں کیا کہہ رہی ہیں، میرے ہاتھ کی ریکھائیں کیا کہہ رہی ہیں، میری تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ بہت سارے لوگ مذاق میں بھی نہیں جانا چاہیے ایسے ڈھونگیوں کے پاس جو ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر کے غیب کا علم۔ میرے بھائیو ہوتا کیا، یہ چلہ کش ہوتے ہیں، یہ کاہن اور نجومی ہوتے ہیں، ان کا شیطان سے تعلق ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ یہ شیاطین اوپر کی باتیں سننے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر سوار ہوتے ہوتے ایسے چلے جاتے ہیں آسمان دنیا تک، ایک دوسرے کے اوپر ایسے بیٹھتے ہوئے، اور وہاں کان لگا کر سنتے ہیں، چٹے ہیں، یہ چور ہیں، اوپر کی باتیں سننے کے لیے شیاطین وہاں جاتے ہیں۔ اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے، وہ ان کو مارتے ہیں، شہاب ثاقب جس کو کہا جاتا ہے، یہ جو تارا ٹوٹتا ہے نا، اس کے بارے میں بھی ہمارے یہاں پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں لوگوں نے بنا رکھی ہیں، آپ کے یہاں بھی کچھ کہانی ہوگی۔ تو فرشتہ مارتا ہے شیطان کو، اگر وہ لگ گیا تو مر جاتا ہے، اور اگر نہیں لگا تو یا کبھی کبھی وہ نیچے والے کو بتا دیتا ہے اس کے بعد مرتا ہے، اور کبھی کبھی نہیں بتا پاتا ہے، پہلے ہی مر جاتا ہے۔ تو جب نیچے والے کو بتا دیتا ہے تو وہ شیطان اپنے نیچے والے کو، وہ اپنے نیچے والے کو، یہاں تک کہ زمین تک معاملہ پہنچتا ہے، اور پھر یہی چلہ کش جو ہوتے ہیں کاہن اور نجومی جن کے تعلقات شیاطین سے ہوتے ہیں، وہ جا کے ان کے کان میں پھونک دیتے ہیں۔ یہ فیصلہ اوپر ہوا ہے،
اب وہ ایک سچی بات جو آسمانوں کی ہے وہ سچی ہے، 99 جھوٹ اس میں ملا کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ وہ ایک بات جب سچی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں دیکھو ہم نے بولا تھا نا ایسے ہوگا، سو ہو گیا، اور 99 بات جھوٹی بتاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کچھ بھی علم نہیں ہے آخرت میں کیا ہونے والا ہے کسی کو یہ علم۔ اللہ فرماتے ہیں بل ادارک علمہم فی الآخرہ، آخرت کے بارے میں تو ان کا علم تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ آخرت کے بارے میں کسی کو اللہ نے کوئی علم عطا نہیں کیا ہے، نبیوں کو بھی اللہ نے علم عطا نہیں کیا اس بارے میں۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، آخرت کے بارے میں ان کا علم تھک ہار کر بیٹھ گیا۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ تو آخرت کے بارے میں بھی شک میں پڑے ہیں، یہ مشرکین آخرت کے بارے میں بھی شک میں پڑے رہتے ہیں۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں۔ تو ایسے ڈھونگیوں کے پاس، شعبدہ بازوں کے پاس، کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ اور جو مسلمان علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، ما کانا و ما یکون کا دعویٰ کرتے ہیں ہمارے نبی کے بارے میں، حقیقت میں وہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ یہ نبی سے محبت نہیں ہے بلکہ آپ کی شان میں گستاخی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ جل شانہ آگے فرماتے ہیں انک لا تسمع الموتى، اے نبی آپ مردوں کو کچھ نہیں سنا سکتے، ولا تسمع الصم الدعاء، اور جو بہرے ہیں ان کو آپ پکار نہیں سنا سکتے۔ اذا ولوا مدبرین، جب وہ پیٹھ پھیر کے جاتے ہیں۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، اور آپ اندھوں کو ان کی ضلالت سے راہ پر نہیں لا سکتے۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا، آپ اسی کو سنا سکتے ہیں جو میری آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ وہم مسلمون، اور وہ فرما بردار ہوتے ہیں۔ پہلے ہم اس آیت کو دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے وہ بھی بڑی اہم ہے، اس کو دیکھتے ہیں۔ ایک فارمولہ بتا دیا گیا کہ جو مر گیا، جس کو میت کہا جاتا ہے، جس کی روح جسم سے نکل جائے وہ کیا ہے؟ میت۔ اگر روح جسم سے پرواز کر گئی تو آدمی مردہ ہو گیا، جس کو میت بولا جاتا ہے۔ تو اے نبی آپ مردوں کو کچھ نہیں سنا سکتے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں چلے گئے ان کو آپ کچھ نہیں سنا سکتے۔ معلوم یہ ہوا کہ عمومی طور پہ مردے نہیں سنتے ہیں، جو مر کر قبروں میں چلے گئے، دفن ہو گئے، منو مٹی کے نیچے دفن ہو گئے، انہیں آپ کچھ سنا لاکھ سر پیٹو، ان کو حاجت روا مشکل کشا سمجھو، اور ان سے لاکھ تم گڑ گڑاؤ اور مانگو، وہ تمہاری کوئی پکار نہیں سن سکتے، سوائے دو حالتوں کے۔ دو جگہوں پہ مردوں کا سننا ثابت ہے، اور دونوں حدیث صحیح بخاری میں ہے، ایک کتاب الجنائز میں ہے، ایک کتاب المغازی میں ہے، ایک کے راوی حضرت انس ہیں اور دوسری کے راوی حضرت ابو طلحہ ہیں۔ دونوں حدیثیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذا وضع العبد فی القبر اتاہ ملکان، جب بندہ مر جاتا ہے اور اس کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اور جب لوگ دفن کر کے جانے لگتے ہیں تو مردہ لوگوں کے جوتوں کی کھٹکھٹاہٹ کو سنتا ہے، جوتوں کی آواز کو سنتا ہے۔ دو فرشتے اس کے پاس چونکہ اس وقت آتے ہیں، یہ حاضری، یہ حساب کتاب کا وقت ہوتا ہے، فرشتے آ کر کے اس کو قبر میں بٹھاتے ہیں اور اس کے بعد اس سے سوال کرتے ہیں تم اس نبی کے بارے میں جو تمہارے درمیان بھیجے گئے تھے کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ لوگ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ فرشتہ اس کو جہنم میں اس کا ٹھکانہ دکھا کے کہے گا یہ دیکھو
اگر یہ تمہارا عقیدہ نہ ہوتا تمہارا ٹھکانہ یہ ہوتا، لیکن اب اللہ نے تمہارا ٹھکانہ بدل کے جہنم سے جنت میں کر دیا ہے۔ اور بعض روایتوں میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت سے خوشبو آنے لگتی ہے۔ کافر یا منافق سے جب یہی سوال ہوتا ہے کہ تم اس نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے، وہ کہے گا ہاں لا ادری، مجھے کچھ نہیں معلوم، ہائے افسوس، سمعت الناس شیئا یقولون فاقول، لوگوں کو میں نے کچھ کہتے ہوئے سنا تھا، میں نے بھی کہہ دیا، کچھ کانفیڈنس نہیں، مجھے تو کچھ یقین نہیں۔ اس کے بعد فرشتہ کہے گا لا دریت ولا تلیت، نہ تو نے جانا نہ تو نے جاننے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اس کو جنت میں ٹھکانہ دکھا کے کہا جاتا ہے تیرا ٹھکانہ یہ تھا، لیکن اب بدل کر تیرا ٹھکانہ جہنم میں کر دیا گیا ہے۔ جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جہنم کی بدبو اور جہنم کا عذاب، اس کی لپٹ، اس کی تپش وہاں سے آنے لگتی ہے۔ اور اس کے بعد فرشتہ لوہے کا ہتھوڑا لے کر کے اس کے سر پہ مارتا ہے، اس قدر وہ زور سے مارتا ہے کہ اس کی چیخ دنیا کی ہر چیز سنتی ہے، سوائے جن اور انس کے، سوائے جنات اور انسان کے سارے جانور سنتے ہیں، ہر چیز سنتی ہے، لیکن جنات اور انسان نہیں سنتے۔ میرے بھائیوں، قبر کے اس عذاب کو اگر جنات و انسان سن لیتے تو لوگ مردوں کو دفنانا چھوڑ دیتے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے کہ انسان نہیں سنتے۔ تو یہ ایک موقع ہوتا ہے جب روح کو بدن میں واپس کیا جاتا ہے، کیوں؟ اور اس وقت مردہ جوتوں کی کھٹکھٹاہٹ کو سنتا ہے۔ یہ ایک استثنائی صورت ہے۔ جنرلی اگر آپ سے سوال کیا جائے مردے سنتے تو آپ کا جواب یہ ہوگا کہ مردے نہیں سنتے، لیکن کچھ چیزیں استثناء ہیں، الگ ہیں۔ تو ایک حالت یہ ہو گئی جو بخاری کی روایت میں نے آپ کو سنائی کہ حساب و کتاب کا وقت جب ہوتا ہے، چونکہ اس وقت فرشتے آتے ہیں، روح لوٹاتے ہیں، اس لیے وہ جوتوں کی کھٹکھٹاہٹ سنتا ہے جب لوگ دفن کر کے واپس جانے لگتے ہیں۔ دوسری صورت حضرت ابو طلحہ کی روایت میں موجود صحیح بخاری کتاب المغازی کہ بدر کے ان 24 سرداروں کو جو بدر میں مارے گئے تھے، ان کو بدر کے انتہائی غلیظ اور بدبودار کنویں میں ان کی لاشوں کو ڈال دیا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کہیں پہ آپ کو فتح نصیب ہوتی، آپ جیت جاتے، تو 3 دن میدان قتال میں، میدان جنگ میں ٹھہرتے تھے، فوراً آپ نہیں جاتے تھے، 3 دن وہاں پر ٹھہرتے تھے۔ تو بدر میں چونکہ مسلمان جیت گئے تھے اس لیے 3 دن وہاں پہ ٹھہرے۔ تیسرا دن جب ہوا تو آپ نے حکم دیا، آپ کی سواری پہ پالان کو کسا گیا، آپ کی سواری ریڈی کر دی گئی، اور اس کے بعد آپ تھوڑا ہٹ کے ایک طرف جانے لگے۔ صحابہ بھی پیچھے پیچھے چل دیے، پتہ نہیں کوئی معاملہ نہ ہو جائے آگے آپ کے ساتھ۔ صحابہ نے دیکھا کہ آپ بدر کے اس کنویں کے پاس پہنچ گئے جس میں ان سرداروں کو، قریش کے سرداروں کو مار کر ان کی لاشوں کو ڈال دیا گیا تھا۔ آپ وہاں جا کر کے ٹھہر گئے، اور ٹھہرنے کے بعد کنویں کے پاس جا کر کے آپ ان سے گفتگو کرنے لگے، فرمانے لگے ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ، اب تو تمہیں پتہ چل گیا ہوگا، کاش کہ تم نے دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی ہوتی، اگر تم نے اللہ رسول کی اطاعت کی ہوتی تو آج تمہیں خوشی ملتی، لیکن تم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانی۔
یہ بتاؤ تم سے تمہارے جھوٹے خداؤں نے جو وعدہ کیا تھا تم کو پورا دیا یا نہیں دیا؟ ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ تو پورا ہو گیا، تمہارے جھوٹے خداؤں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا پورا ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ ایسے دو بدو بات کر رہے ہیں جیسے زندہ آدمی زندے سے بات کرتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا ما تکلم من اجساد لا ارواح رہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان جسموں سے بات کیوں کر رہے ہیں جس میں روح ہی نہیں ہے؟ روح نہیں ہے پھر بھی آپ ان سے بات کیے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ما انتم باسمع لما اقول منہم، جو میں کہہ رہا ہوں ان سے زیادہ تم میری بات نہیں سنتے۔ اس وقت اللہ نے اپنے نبی کی بات کو ان مردوں کو سنا دیا تھا اور ان کی روحوں کو لوٹا دیا تھا۔ تو یہ تو ہمارے نبی کا معجزہ کہہ لیجیے آپ کہ اس وقت اللہ نے ان کی روحیں لوٹائی اور ہمارے نبی کی بات سنوائی تاکہ ان کی حسرت، ان کی ندامت میں مزید اضافہ ہو جائے اور کفِ افسوس ملیں، کڑھیں اندر اندر، تاکہ سوچیں کاش کہ ہم نے نبی کی بات کو مان لیا ہوتا دنیا میں۔ سمجھ گئے؟ تو یہ دو صورتیں ہیں۔ اس کے علاوہ جب حساب کتاب ہو جاتا ہے ایک بار واپس روح نکال دی جاتی ہے، جنت اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے حسب عمل، یا تو جنت کی یا جہنم کی، اس کے بعد پھر کوئی کسی کو نہیں سنا سکتا، پھر کوئی کسی کو نہیں سنا سکتا۔ اب ہمارے یہاں مردوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں ہی نہیں، بہت سے ولیوں کے بارے میں بھی، بزرگوں کے بارے میں بھی لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اجی یہ بہت پہنچے ہوئے بابا ہیں، بہت پہنچے ہوئے پیر اور فقیر ہیں، یہ جی تو مشکلوں کو ٹال دیتے ہیں، جو ہماری پکار ہم پکارتے ہیں اس کو خوب سنتے ہیں۔ ہاں بتائیے کیا خیال ہے اب آپ کے بارے میں؟ اس آیت کا کیا جواب دیں گے آپ؟ تو یہ آیت کریمہ آپ یاد کر لیجئے کہ اللہ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اے نبی آپ مردوں کو کچھ نہیں سنا سکتے۔ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، میرے بھائیوں کہ جو قبروں میں چلے گئے وہ کسی کی پکار نہیں سن سکتے، کسی کی فریاد نہیں سن سکتے۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد اور پاور بڑھ جاتا ہے، اور پاور بڑھ جاتا ہے، یہ عجیب دھاندلی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے لوگوں کو جو اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ، جب بات ان کے اوپر واقع ہو گئی تو ہم نے ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکال دیا، تو کلمہم، یا ہم زمین سے ان کے لیے جانور نکال دیں گے جو ان سے بات کرے گا۔ آخری زمانے میں بڑے عجیب و غریب واقعات رونما ہوں گے۔ جب قیامت قریب ہو جائے گی تو عجیب عجیب واقعات ہوں گے۔ یہ درندے، جانور انسانوں سے بات کریں گے، انسانوں سے بات کریں گے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت جب قریب ہوگی تو درندے انسانوں سے بات کریں گے، یہاں تک کہ انسان کے کوڑے کا کنارہ بولے گا، جوتے کا فیتا بولے گا، جوتے کا تسمہ جو ہم باندھتے ہیں وہ بھی بولے گا، آدمی کی ران بولے گی، بتائے گی کہ تمہارے بعد تمہارے اہل خانہ نے کیا کیا، وہ تمہاری ران بتائے گی۔ اللہ اس بات پہ قادر ہے۔ یہ جوتے کا تسمہ جسے ہم باندھتے نا، فیتا، یا ہمارے کوڑے کا کنارہ، کوڑا بولے گا، ہماری ران بولے گی، جانور بولیں گے۔ تو عجیب و غریب واقعہ ہوگا۔ اور ایسے ہی
قیامت جب ایک دم قریب ہوگی تو اللہ تعالیٰ ایک نشانی ظاہر فرمائیں گے جس کا ذکر اللہ اس آیت میں کر رہے ہیں. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ جب بات ان کے اوپر واقع ہو گئی تو ہم ان کے لیے ایک دابہ نکال دیں گے, جانور نکال دیں گے زمین سے, تُكَلِّمُهُمْ جو ان سے بات کرے گا, أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ فلاں فلاں آدمی ہماری آیتوں پہ یقین نہیں رکھتے تھے. قیامت کی جو 10 بڑی نشانیاں ہیں اس میں سے ایک نشانی ہے دابہ کا خروج, جانور ایک نکلے گا زمین سے ایک دم مخیر میں. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اول الآیات خروجا طلوع الشمس من مغربها ثم خروج الدابة ضحا, سب سے پہلی نشانی بڑی نشانیوں میں سے جس کے بعد پھر ڈائریکٹ قیامت ہے. یہ مطلب ہے کہ جس کے بعد پھر قیامت ہے تو قیامت سے جسٹ پہلے جو نشانی نکلے گی ایک آگ نکلے گی جو یا کہہ لیجئے کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلے گا بعض روایتوں میں, اور ایک جانور نکلے گا چاشت کے وقت. دونوں میں سے جو پہلے نکلے گی اس کے بعد والی اس کے پیچھے ہوگی. تو آگ نکلے گی اور دابہ نکلے گا اور اسی دن قیامت قائم ہو جائے گی, اور اس کے بعد ہی دوسری نشانی اس کے پیچھے لگی ہوگی. تو ایک آگ نکلے گی اور اس کے بعد دابہ نکلے گا جو بولے گا, لوگوں کے ماتھے پہ نشان لگائے گا پیشانی پہ, ہادہ مومن ہادہ کافر, یہ مومن یہ کافر, یہ مومن یہ کافر. اور اس کے بعد سورج مغرب سے نکل جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال الستہ, اے لوگو اچھے اچھے عمل کر لو اور عمل کر کے آگے نکل جاؤ قبل اس کے کہ 6 نشانیاں ظاہر ہو جائیں. آپ نے کہا 6 نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے اچھے اعمال کر کے تم آگے نکل جاؤ اور نشانیوں کو پیچھے چھوڑ دو. یہ 6 نشانیاں بہت ہی ڈینجر ہوں گی. اس کے بعد آپ نے کہا ایک دھواں نکلے گا, ایک دابہ نکلے گا, دجال نکلے گا, اور ایسے ہی یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا, اور ایسے ہی موت اور قیامت سے پہلے اچھے اچھے اعمال کر لو. تو 10 نشانیاں جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گی کہ اس میں سے امام مہدی کے ظہور کے بعد, امام مہدی کو کچھ لوگوں نے بڑی میں شمار کیا ہے, کچھ لوگوں نے نہیں شمار کیا, لیکن امام مہدی کے بعد وہ نشانیاں بڑی جو ہیں نا وہ نکلنا شروع ہو جائیں گی. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, عیسیٰ کے زمانے میں دجال آئے گا, اور اس کے بعد یاجوج ماجوج, اور یہ جانور نکلے گا, اور ایک دھواں نکلے گا, ہر جگہ دھواں ہی دھواں پھیل جائے گا, اور 3 جگہوں سے زمین دھسائی جائے گی. خسف بالمشرق و خسف بالمغرب و خسف فی جزیرۃ العرب, ایک مشرق میں, ایک مغرب میں, ایک جزیرۃ العرب میں. یہ 3 نشانیاں ہو گئیں, 3 نشانیاں ہو گئیں. اور اس کے بعد ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی. اور اس کے بعد آخری نشانی جو ہوگی وہ سورج جو روز مشرق سے نکل کر مغرب میں ڈوبتا ہے, یہ سورج جب مغرب سے طلوع ہوگا تو اس کے بعد قیامت قائم ہو جائے گی. تو 10 بڑی نشانیاں جو ہیں اس میں سے ایک جانور بھی ہے, اور یہ جانور لوگوں کے ماتھوں پہ نشان لگا رہا ہوگا. اتنی بڑی نشانی اور اتنی کثرت سے لوگوں کے ماتھے اور پیشانی پہ نشان لگائے گا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اتنی زیادہ تعداد لوگوں کی ہو جائے گی جس کے ماتھے پہ نشان لگائے گا کہ لوگ اونٹ ایک آدمی خرید کے لائے گا تو لوگ اس سے پوچھیں گے یہ اونٹ کہاں سے خرید کے لائے, تو کہے گا ھذا من المختمین, یہ اونٹ میں نے اس سے خریدا ہے جس کے ماتھے پہ نشان لگا ہے, جس کے ماتھے پہ نشان لگا ہے. تو یہ اللہ کی عجیب و غریب نشانی ہوگی کہ جانور آپ کے ماتھے پہ نشان لگائے گا. اللہ اکبر. جیسے دجال کے ماتھے پہ لکھا ہوگا یہ کافر ہے, مگر یہ جانور ماتھے پہ سب کے مارکنگ کرے گا, نشان لگائے گا, اور بولے گا بھی ہادہ مومن ہادہ کافر, ہادہ مومن ہادہ کافر. تو ایسی ایسی نشانیاں اور ایسے ایسے حالات میرے بھائیوں قیامت سے قریب میں پیدا ہو جائیں گے. اور اس کے بعد ایک سورت جس کی تلاوت آج ہم نے سنی ہے, سورۃ القصص, اس کے اندر
حضرت موسیٰ اور فرعون کے واقعے کو، اور بہت سارے واقعات ہیں اس کے اندر، اس کا نام ہی قصص ہے۔ قصص کا مطلب ہی ہوتا ہے کہانیاں، قصہ۔ کئی نبیوں کے اور کئی قوموں کے قصے اس سورت کے اندر ہیں، جس کو سورۃ القصص کہا جاتا ہے۔ موسیٰ اور فرعون کے بہت سارے واقعات پہلے بھی بیان ہوئے ہیں اور میں اس کی جھلکیاں آپ کو دکھاتا چلا ہوں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو نبوت کیسے ملی ذرا وہ دیکھ لیجئے آپ۔ فرمایا اللہ نے وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے چشمے پہ پہنچتے ہیں۔ مدین جس کو شعیب علیہ السلام یہاں پہ بھیجے گئے تھے، مدین، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جزیرہ عربیہ کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے، تبوک کے قریب۔ تو مدین جو ہے اس کے چشمے پہ موسیٰ علیہ السلام پہنچے۔ کیسے پہنچے؟ آپ کو پتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو مار دیا تھا۔ موسیٰ کا گھونسا مشہور ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ایک پھیڑ مارا تھا اور وہ بندہ مر گیا۔ اور اس کے بعد جب ایک بندے نے بتایا کہ بھائی لوگ آپ کے بارے میں سازش کر رہے ہیں اور آپ کو قتل کر دیں گے، تو ایسا کریے کہ آپ یہاں سے نکل جائیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مارے چپکے سے مصر سے بھاگے، اور بھاگے تو کہاں پہنچ گئے؟ مدین پہنچ گئے۔ راستے میں صرف کچھ سبزیاں تھیں، کچھ پتے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ پیر میں ایک جوتا تھا، بھاگتے بھاگتے چلتے چلتے وہ جوتا پھٹ کر کٹ کر گر گیا تھا، بالکل خستہ حال۔ پیٹ موسیٰ علیہ السلام کا پیٹ سے لگ چکا تھا، برا حال تھا بھوک اور پیاس سے۔ جب مدین کے چشمے پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ کیا منظر دیکھتے ہیں، اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، موسیٰ علیہ السلام جب مدین کے چشمے پہ پہنچتے ہیں، لوگوں کی ایک جماعت کو وہاں پاتے ہیں، وہ پانی پلا رہے ہوتے ہیں۔ لوگ وہاں پہ چشمے پہ اپنے جانوروں کو باری باری پانی پلا رہے ہوتے ہیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، اور ان سے الگ دو عورتیں تھیں جو اپنے جانوروں کو ہانک رہی تھیں۔ دو لڑکیاں وہاں پر اپنی باری کا انتظار کر رہی تھیں، اپنے جانوروں کو ہٹا رہی تھیں۔ مردوں کے بیچ میں ان کے لیے پاسبل نہیں تھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلائیں، اس لیے وہ انتظار کر رہی تھیں کہ جب مرد اپنے جانوروں کو پانی پلا کے چلے جائیں گے تو ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا قال ما خطبکما، تمہارا معاملہ کیا ہے؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ان دونوں عورتوں نے کہا ہم اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتے جب تک یہ چرواہے نہ چلے جائیں۔ اپنے جانوروں کو پانی پلا کر جب یہ ہانک کر لے کر چلے جائیں گے تب ہم پانی پلا سکیں گے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، وہ اپنی مجبوری بتاتی ہیں، ہم تو عورتیں ہیں اور مجبور ہیں ان کو پانی پلانے پہ۔ کہتی ہیں ہمارے باپ بہت بوڑھے ہیں، ہمارے ابا نہیں آ سکتے، اس لیے مجبوری میں ہم آئے ہیں، لیکن مردوں کی بھیڑ میں ہم نہیں جا سکتے، مردوں کی بھیڑ میں۔ اور ویسے بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ چشمہ، وہ ڈھکن جو اس پہ لگایا جاتا تھا نا، 10 لوگ مل کے اس کو اٹھاتے تھے، اور جب یہ مرد لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کے چلے جاتے تھے تو وہ ڈھکن اس کے اوپر رکھ دیتے تھے۔ اب یہ لڑکیاں بیچاری، ان کے لیے اس ڈھکن کو ہٹانا ممکن نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے ہی اس ڈھکن کو اٹھا دیا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے اس طرح کی باتیں۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے، قرآن صرف اتنا کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جانوروں کو پانی پلوا دیا۔ فسقا لہما، ان کے جانوروں کو پانی پلوا دیا۔ ثم تولا الی الظل، خلق خدا پہ مہربانی جو کرنی تھی، لوگوں کی جو مدد کرنی تھی، موسیٰ کے بس میں جو تھی وہ کر دیا، اور اس کے بعد سائے کی طرف متوجہ ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام بے حال ہیں،
بھوک پیاس کی شدت سے بے حال ہیں، ایک درخت کے سائے میں چلے جاتے ہیں اور وہاں اللہ سے دعا کرتے ہیں. فقال ربی، کہتے ہیں او میرے پروردگار، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو خیر تو میرے پاس لائے گا، جو بھلائی تو میرے پاس نازل کرے گا، میں اس کا زیادہ محتاج ہوں. اپنی محتاجگی، اپنی فقیری، اپنی بھوک پیاس کی شدت کا شکوہ کسی انسان سے نہ کر کے اللہ سے کرتے ہیں. بڑی پیاری دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے موسیٰ علیہ السلام نے. ربی، او میرے پروردگار، مجبور ہوں، محتاج ہوں، جو کچھ بھی تو مجھے عطا کرے گا اس کی مجھے بہت سخت ضرورت ہے. اللہ نے اسباب پیدا کرنے شروع کر دیے. لڑکیاں جاتی ہیں اپنے ابا کو بتاتی ہیں. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ لڑکیاں وقت سے پہلے ذرا جلدی گھر پہنچ گئیں، عام طور پہ لیٹ پہنچتی تھیں، ٹائم لگتا تھا ان کو پانی پلوانے میں. تو باپ چونک گئے کہ بھئی آج جلدی کیسے آ گئیں. بتایا کہ ایک ایسا آدمی تھا، اس نے ہماری مدد کی اور ہمارے جانوروں کو پانی پلوا دیا، اس لیے ہم آ گئے. تو اللہ نے دیکھیے حضرت موسیٰ کی دعا کو قبول کی اور آثار نمایاں ہونے شروع ہو گئے کہ اس نیک صالح بندے کے دل میں اللہ نے موسیٰ کے لیے کیسے جگہ بنانا شروع کر دیا. فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ان دونوں عورتوں میں سے ایک آتی ہے چلتے ہوئے علی استحیاء، شرماتے ہوئے، لجاتے ہوئے. ایک عورت آتی ہے، ان دونوں میں سے ایک آتی ہے موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے. ذرا یہاں ہم ٹھہرتے ہیں. الاستحیاء، استحیاء کہتے ہیں یا حیا کہتے ہیں شرم کو، اور اعلیٰ کا جو صلہ لایا گیا ہے نا، یہ بھی کہا جا سکتا تھا فجاءت احداہما تمشی بے استحیاء. علماء اگر پڑھے لکھے لوگ ہوں تو اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ بے استحیاء نہ کہہ کر اعلیٰ کا مطلب پر ہوتا ہے، یعنی وہ گویا حیا اور شرم کے سواری پہ بیٹھ کر آئی، یعنی سراپا وہ حیا تھی وہ عورت، شرم و حیا کی سواری پہ گویا بیٹھ کر آئی. اور ایک عورت کو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ اس کے اندر شرم و حیا ضرور ہونی چاہیے، اس لیے کہ عورتوں کے لیے شرم و حیا وہ زیور ہے کہ اگر شرم و حیا چھن جائے تو عورت کے چہرے کا پانی مر جاتا ہے، اس کے دیدے کا پانی مر جاتا ہے، پھر وہ کہیں بھی آئے کہیں بھی جائے اس کو کچھ فرق نہیں پڑتا. اس کی تفسیر میں ابن ابی حاتم نے حضرت عمر کا ایک قول نقل کیا ہے کہ وہ شرماتے ہوئے آئی، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عمر کی ایک روایت ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ قائلۃ بثوبھا علی وجھھا، وہ شرماتے ہوئے آئی، مطلب یہاں یہ ہے وہ اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کر آئی، اپنے چہرے پر کپڑا ڈال کر آئی، اور لیست بے سلفع من النساء، وہ ان عورتوں میں سے نہیں تھی کہ جو عورتیں ایسی ہوتی ہیں خراجہ ولاجہ، کہیں بھی گھس جاتی ہیں اور کہیں بھی نکل جاتی ہیں. ایسی جو مردانہ چھاپ عورتیں ہوتی ہیں نا، جن کے اندر حیا نہیں ہوتی، مردوں کی بھیڑ میں بھی گھس جاتی ہیں، ولاجہ اس کو کہا جاتا ہے. خراجہ کہیں بھی نکل کے چلی گئی، ہاں جب مرضی ہوئی ساحل سمندر پر پہنچ گئیں، جب مرضی تو گارڈن میں پہنچ گئیں، کہیں بھی نکل کے چلی گئی، ان کو حیا نہیں، شرم نہیں. اسی لیے کہا گیا حدیث کے اندر، عورتوں کی جماعت ایک بار مسجد سے نکلتے ہوئے مرد اور عورت دونوں راستے میں مکس ہو گئے. مسجد سے جماعت ختم ہوئی، ادھر سے مرد بھی نکل رہے، ادھر سے عورتیں بھی نکل رہے، اور مکس ہو گئے دونوں. آپ نے فرمایا عورتوں کی جماعت تم راستے کے کنارے چلا کرو، تم کو راستے کے بیچوں بیچ میں چلنے کا ادھیکار نہیں، حق نہیں. نبی نے یہ جب فرمایا، عورتیں اس دور کی میرے بھائیوں کیسی ہوا کرتی تھی، ان کی غیرت دیکھیے، حیا دیکھیے، اس قدر وہ چمٹ کے دیواروں سے چلتی تھیں کہ ان کی چادریں دیواروں میں پھنس جایا کرتی تھیں. آج ایسی عورتیں مارکیٹ میں چلتی ہیں
کہ اگر مرد بیچارہ اپنے آپ کو نہ بچا لے تو مار کے دھکا گٹر میں گرا دیں گے؟ بالکل بھی نہیں، ایسا بھی نہیں ہوتی کہ تھوڑا سا ہم راستہ چھوڑ کے بازو سے چلیں، کنارے سے چلیں۔ وہ سوچتی ہیں کہ جی مردوں کا حق ہے بیچوں بیچ میں چلنا، تو ہمارا بھی حق ہے۔ لیکن ایک حیادار عورت جو ہوتی ہے، پردے دار عورت ہوتی ہے، اس کو آپ دیکھیں گے جو حیا والی ہوتی ہے وہ کنارے سے چلتی ہے، لجاتے ہوئے، شرماتے ہوئے۔ اور میرے بھائیو، شرم و حیا میں نے پہلے کہا سب کے لیے ضروری ہے اور عورتوں کے لیے زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ حیا یہ ایمان کا حصہ ہے، الحیاء من الایمان۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر حیا ختم ہو جائے تو تمہاری رسی ڈھیلی ہے، جو چاہو کرو۔ حیا اگر مر جائے، حیا ختم ہو جائے، جو چاہو کرو۔ تو وہ عورت آتی ہے لجاتے ہوئے، کیا کہتی ہے ذرا دیکھیے، کہتی ہے قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کی اجرت دے دیں جو آپ نے ہمارے لیے پانی پلایا ہے۔ انبیاء تو اجرت لیتے نہیں ہیں، جلدی مزدوری لیتے نہیں ہیں، لیکن اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی حالت، اور موسیٰ علیہ السلام نے کوئی ڈیمانڈ تو نہیں کیا تھا کہ بھئی ہم یہ لیں گے، لیکن اس وقت ان کی حالت اتنی خراب تھی کہ اگر کوئی بغیر مانگے انہیں کوئی چیز عطا کر رہا ہے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، یا کوئی چھت مہیا کر رہا ہے، کوئی ایسی جگہ پہ موسیٰ علیہ السلام پہنچ چکے تھے، ایک شہر سے آدمی بھاگا ہے اپنے شہر سے، اور ایسے اجنبی شہر کی طرف بھاگا ہے کہ جہاں اس کی مسکنت کا یہ عالم ہے، بے وطنی کا یہ عالم ہے کہ نہ کوئی مونس ہے، نہ کوئی غمخوار ہے، نہ کوئی مددگار ہے، نہ کوئی پہچاننے والا، نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی بھائی ہے، نہ کوئی رشتہ دار، کوئی نہیں ہے۔ سوچئے اب ایسی جگہ آپ جا کر کے کسی درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، کوئی آپ کو جانتا نہیں، اور اتنا لمبا سفر کر کے آپ آئے ہیں، سوچئے آپ کی کیا حالت ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اور راستہ بناتا ہے۔ تو اس طرح اس نیک بندے کے دل میں اللہ نے بات ڈال دی کہ انہوں نے بلا لیا اپنے گھر پہ، تو اس طریقے سے اللہ نے حضرت موسیٰ کے لیے ایک ٹھکانہ اور ایک پناہ پکڑنے کی ایک جگہ اللہ نے مہیا کر دی، اس لیے کہ موسیٰ نے جو دعا کی تھی رب لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو بھی خیر تو میری طرف بھیجے گا میں اس کا بہت زیادہ محتاج ہوں۔ اس کے بعد فلما جاءہ وقص علیہ القصص، موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس آتے ہیں اور پوری کہانی بتاتے ہیں، پورا واقعہ کہ کس طرح میرے ساتھ مصر میں حادثہ ہوا، ایک بندے کو میں نے غلطی سے مار دیا، میرے قتل کی سازشیں وہاں ہو رہی تھیں، اس لیے ڈر کے مارے میں وہاں سے بھاگا تو سیدھے مدین کے چشمے پہ پہنچ گیا۔ پورا واقعہ جب وہ نیک بندہ سنتا ہے تو کہتے ہیں قال لا تخف، مت ڈرو، نجوت من القوم الظالمین، اللہ نے تمہیں ظالم قوم سے نجات بخش دی، بچا لیا اللہ نے ظالم قوم سے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ آرام سے بیٹھیے، آپ ہمارے گھر پہنچ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد ان دونوں میں سے ایک بیٹی کہتی ہے کہ ابا ایسا کریے، ان کو مزدوری پہ رکھ لیجئے نا، ضرورت بھی ہے، باپ بوڑھا ہو گیا ہے، لڑکیاں یا عورتیں بیچاری اکیلے کیا کیا کام کریں گی، ہاں سہارا چاہیے کوئی، تو ان کو مزدوری پہ رکھ لیجئے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کوئی مزدور اگر کسی کو مزدوری پہ رکھتا ہے اس کے اندر دو صفات ہونی چاہیے، مضبوط ہو، امانت دار ہو، دونوں چیزیں ان کے اندر ہیں۔ اب اس سے بڑھیا کون ملے گا؟ بھئی کسی کو آپ مزدور اگر رکھنا چاہتے ہیں تو ذرا مضبوط ہونا، لاغر سا اگر مریل سا ہے تو آپ بولیں گے جی یہ کیا کام کرے گا، اور اگر طاقت تو ہے لیکن خائن ہے، امانت دار نہیں ہے، پورا غلہ لے کے بھاگ جائے گا۔ کتنے لوگ دکانوں پہ رکھ لیتے ہیں ایسے لوگوں کو، ہاں کہ تھوڑا مدد کرے گا، ہاتھ بٹائے گا، پتہ چلا جتنا فائدہ نہیں اتنا نقصان ہو گیا، وہ اندر سے غلہ صاف کرتا جاتا ہے۔ تو دو چیزیں ہونی چاہیے، جس کو آپ مزدوری پہ رکھ رہے ہیں قوی ہونا چاہیے، امانت دار ہونا چاہیے۔ تو قوت کا ان لڑکیوں کو کیسے پتا چلا کہ یہ مضبوط ہیں، طاقتور ہیں؟ تو وہی جو مفسرین نے لکھا کہ وہ ڈھکن جو 10 آدمی اٹھاتے تھے اکیلے موسیٰ نے اٹھا دیا۔
اور امانت دار ہیں. تو بعض مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ راستے میں وہ بچی جب انہیں لے کر آ رہی تھی نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھے اس کو, نظر اٹھا کے نہیں دیکھے. تو بہرحال باپ نے شرط رکھی کہ میں چاہتا ہوں, مزدوری کی کیا بات ہے, باپ نے آفر کر دیا, میں چاہتا ہوں میں دونوں بیٹیوں میں سے ایک بیٹی آپ کے نکاح میں دے دیتا ہوں, اس شرط کے ساتھ کہ 8 سال آپ کو ہمارے وہاں مزدوری کرنی پڑے گی, اور اگر آپ 10 کر دیتے ہیں, اگر آپ 10 ایئرس کمپلیٹ کر دیتے ہیں تو یہ آپ کی طرف سے, لیکن 8 ہی اصل ہے. موسیٰ علیہ السلام تیار ہو جاتے ہیں, شرط منظور کر لیتے ہیں, شادی ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد جب اپنی میعاد پوری ہو جاتی ہے, اس کے بعد اپنی فیملی, اب ان کی بیوی ہیں بھیا, کہیں بھی لے کے جائیں گے, ہاں اپنی بیوی کو لیتے ہیں اور وہاں سے نکلتے ہیں. اب پھر مصر کی طرف جہاں سے آئے تھے اب وہاں جانا ہے. اس کے بعد چلتے ہیں, راستے میں طور پہاڑی قریب آ جاتی ہے, ایک آگ دکھائی دیتی ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی سے, اپنی بیوی سے کہتے ہیں تم ٹھہرو ذرا, میں دیکھتا ہوں, کوئی آگ دکھ رہی ہے, شاید میں وہاں سے آگ لے کے آؤں تو کچھ ہم اس سے گرمی حاصل کریں گے, یا کوئی خبر کم سے کم وہاں جاؤں گا تو ملے گی کہ آگ جل کیوں رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑی سے قریب ہوئے, پہاڑی کے دائیں طرف اس بابرکت زمین یا بابرکت پہاڑی کے دائیں طرف ایک درخت سے آواز آ رہی تھی, انی انا اللہ رب العالمین. موسیٰ یہ میں ہوں, اللہ ہوں, رب العالمین ہوں, میں تمہارا رب. موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں, اور اللہ جل شانہ وہاں پر آپ کو نبوت و رسالت سے سرفراز کرتا ہے. خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال, گئے تھے آگ کو لانے پیمبری مل جائے. کیا اللہ کب کس کو نواز دے, آگ لانے گئے تھے, اللہ نے پیمبری عطا کر دی, پیمبر بنا دیا اللہ نے. اب پیمبر ہی نہیں بنایا, کہا موسیٰ یہ لاٹھی جو پکڑے ہو دائیں ہاتھ میں ذرا چھوڑو اس کو زمین پہ. چھوڑے تو لاٹھی ہلنے لگی. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے, بھاگنے لگے, سرپٹ بھاگے. اللہ نے کہا موسیٰ ڈرو نہیں, بھاگو نہیں, ادھر آؤ, ادھر آؤ, ادھر آؤ, پکڑو اس کو. ڈرنا نہیں ہے, وہ جو مصر میں بیٹھا ہوا ہے ظالم فرعون, اس سے تمہیں مقابلہ کرنا ہے, ڈرنے سے کام نہیں چلے گا. اس لیے تمہیں نشانی دے رہا ہوں, یہ نشانی بعد میں کام آئے گی. اور کام آئی کہ نہیں آئی یہ لاٹھی, ہاں پہلے بھی میں بتا چکا ہوں. اس لیے اللہ کو تو پتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے, یہ اللہ کی ذات ہے, پتا ہے اسے. اس لیے اللہ نے یہ نشانی عطا کی, ایک تو لاٹھی والی نشانی, اور ایک نشانی اور اللہ نے عطا کی. اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالو, اپنے جیب میں ڈالو, اور جب نکالو گے نا چمچماتا ہوا ہاتھ نکلے گا, چمچماتا ہوا ہاتھ. اور اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو میں رکھ کے ایسا دباؤ, جو بھی دل میں خوف آئے گا سب چلا جائے گا. جب کبھی ڈر لگے تو کہ اللہ کو پتا ہے ظالم بادشاہ سے پنگا لینا ہے, تو کبھی ایسے حالات بھی پیدا ہو سکتے ہیں کہ موسیٰ ڈر جائیں. تو جب اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو سے رکھ کے ایسا دباؤ گے, قرار آ جائے گا تمہیں. یہ 2 نشانیاں اللہ نے دے کر کے بھیجا. اور اس کے بعد جاتے جاتے موسیٰ علیہ السلام نے, بڑا اچھا موقع ہے, اپنے بھائی کو بھی نبی بنوا دیا, سفارش کر کے, اللہ میری زبان ذرا اچھی نہیں چلتی ہے مولا, ہاں میں اپنی بات کو ذرا سلیقے سے نہیں بول پاتا ہوں, اللہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے, میرے بھائی کی زبان بہت تیز ترار چلتی ہے, اے اللہ اس کو بھی میرا سپورٹر بنا دے, نبی بنا دے. اللہ نے ان کے بھائی کو بھی نبی بنا دیا. اور اس کے بعد وہ واقعات کہ پھر موسیٰ اور فرعون کا کیسے مقابلہ ہوا, اور بہت ساری باتیں میں اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں. اور اس کے بعد آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا, چونکہ یہ پھر آیتیں دوبارہ آئیں گی نہیں. اسی سورہ قصص میں قارون کا واقعہ, وہ قارون جس کو اتنا خزانہ ملا تھا میرے بھائیو, اتنا خزانہ کہ اس کی کیلیاں, خزانوں کی چابیاں طاقتور جماعت مل کے اٹھاتی تو نہیں اٹھا پاتی تھی. شکر ادا کرنا چاہیے اس کو, لیکن شکر اس نے ادا نہیں کیا. اترانے لگا, کہا یہ تو میرے اندر اتنی صلاحیت تھی, اتنا علم ہے میرے اندر, ہاں یہ سب کچھ میں نے اپنے علم سے, اپنی ذہانت سے میں نے حاصل کیا ہے. اور جوڑا پہن کر اتراتا ہوا نکلا, اللہ نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا.
تو میرے بھائیو اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے. ذرا سنیے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ قصص میں. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم. قارون موسیٰ کی قوم سے تھا, موسیٰ کی قوم سے تھا قارون, قرآن کہتا ہے. فبغى علیہم, ان کے اوپر سرکشی کرتا تھا. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ, میں نے اسے اتنے خزانے عطا کیے تھے. مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ, ایک طاقتور جماعت کو اس کی چابیاں تھکا دیتی تھیں, بھاری پڑتی تھیں. یعنی خزانے تو اندر رکھے ہیں, کیلیاں صرف وہ اتنی تھیں کہ طاقتور جماعت پہ بھاری پڑ جاتی تھی, نہیں اٹھا پاتے تھے. اور اس کے بعد اس سے کہا گیا یہ جو خزانہ ملا ہے آخرت کی جستجو کرو, اس سے آخرت کی جستجو کرو, آخرت بنا لو اس سے. اور ہاں وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, دنیا کا حصہ بھی مت بھولو. اللہ یہ نہیں کہتا اگر آپ کے پاس دولت ہے تو سارا اللہ کی راہوں میں لٹا دیجئے, اپنے لیے کچھ مت. ٹھیک ہے, دنیا کی جو ضروریات ہیں وہ بھی آپ پورا کیجئے, کھائیے اچھا پہنیے, لیکن آخرت کا حصہ مت بھولیے. آخرت کی جستجو آپ کرتے رہیے اور آخرت کو سنوارتے رہیے. لیکن نہیں مانا, اتراتا تھا, تکبر کرتا تھا. اللہ کہتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ, ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا. ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے اچھا جوڑا پہن کے نکلا, اپنے بالوں کو جھاڑ کے کنگھی کر کے بڑھیا اتراتا ہوا نکلا. اللہ نے اس کو زمین میں دھسا دیا, قیامت تک کو زمین میں دھستا ہوا چلا جائے گا. تو اچھا پہننے پہ نہیں دھسایا گیا, بال اچھا رکھنے پہ نہیں, اتراتا ہوا چل رہا. تکبر نہیں ہونا چاہیے. ہاں اچھا کھائیے, اچھا پہنیے, اچھی سواری میں چلیے, لیکن غرور نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ نے اس کے اندر فرمایا کہ جب اس کی قوم نے اس سے کہا لا تفرح, اتراؤ نہیں اس خزانے پر, ان اللہ لا يحب الفرحین, اللہ اترانے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا ہے. میرے بھائی وہ وقت نہیں ہے, وقت زیادہ ہو رہا ہے, ورنہ میں قارون کے واقعے کو اور تفصیل سے بیان کرتا. کہ اسی لیے کسی نے کہا تھا کتنا مشہور قصہ ہے قارون کا, کتنا مشہور قصہ ہے قارون کا, وہ مخالف تھا موسیٰ وہ ہارون کا. جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا ایسے بیزا خزانے سے کیا فائدہ, ایسے بیجا خزانے سے کیا فائدہ. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں, عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو, عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ. اللہ سے دعا ہے کہ مولا ان تمام واقعات سے ہم سب کو عبرت پکڑنے کی, نصیحت پکڑنے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے. آمین و ما توفیق الا باللہ. صلی اللہ علیہ محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.